پہلا سوال تو یہ ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو تو گھر کی بوڑھیاں عورتیں کچھ رسمیں بتاتی ہیں، جیسے تیسرے دن یا 7ویں دن یا 10ویں دن عورتیں اسے، بڑی بوڑھیاں عورتیں غسل کرائیں اور لڑکی کو میٹھا کھلائے جیسے جلیبی وغیرہ، اور اسے گھر سے باہر نہ نکالے، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ حقیقت میں ایسی جہالانہ باتیں اور ایسی غلط باتیں جو ہے گاؤں دیہات کے علاقوں میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ سوال میں سائل نے کیا سوال پوچھا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو 3 دن کے بعد یا 7 یا 10ویں دن کے بعد بڑی عمر کی عورتیں اس کو سب مل کے غسل دیتی ہیں اور اس کو باہر، جب تک ناپاک ہے اس کو باہر نکلنے نہیں دیتی، پھر اس کو میٹھا وغیرہ کھلائیں گے۔ یہ سب باتیں یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، بے بنیاد کام ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت، یہ جاہلانہ رسم و رواج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں ہے، اگر ضرورت پڑ گئی باہر تو لڑکی باہر جا سکتی ہے، اگر ضرورت ہے اس کو باہر نکلنے کی تو اسی حالت میں بھی باہر نکل سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کو گھر کے ایک کونے کے اندر ان کو دبا کے رکھ دیا جاتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد عورتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ تو یہ باتیں کیا ہیں؟ بے بنیاد ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ضروری مسئلے مسائل لڑکیوں کو سمجھانا چاہیے، گھر کے بڑوں کو مطلب جو عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں اور دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ جب اپنے گھر کی بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کو بیٹھ کر ان کو بلوغت کے مسائل سمجھائے، کہ پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل سمجھائے، اور اسی طریقے سے یہ سمجھائے کہ اب بیٹا تجھ پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ اب سے پہلے نماز چھوڑتی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب کے بعد اگر نماز چھوڑیں گی تو لکھا جائے گا، نام اعمال میں لکھا جائے گا، اب کے بعد تو نماز چھوڑیں گی تو سزا بھی ملے گی، اگر پڑھیں گی تو جزا بھی ملے گی۔ دوسرا سوال ہے، پڑوسی کا حق بتائے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ پڑوسی کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ولی نفسی کا حق کن، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، ولی ذریتی کا حق کن، تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے، ولی زوجتی کا حق کن، تیرے گھر والی کا تجھ پر حق ہے، ولی الجار حق کن، تیرے پڑوسی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اب پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی تفصیل نہیں ہے، پڑوسی ہوتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی مرتبہ مجھے باتیں بتائی، اتنے احکامات بتائے پڑوسیوں کے حق کے، مجھے ڈر ہوا کہ وراثت میں ان کا حصہ نہ لگا دے، وراثت میں ان کا حصہ نہ لگا دے، اتنا حق بتایا ہے پڑوسیوں کا۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، بیمار ہو گئی عیادت کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر پڑوسی غریب ہیں اور تم گھر میں اگر کھانا بنا رہے تو ایک پیالہ بڑھا دو، ایک پیالہ کیا کر دو؟ بڑھا دو، اور پڑوسیوں کو پہنچا دو، پڑوسیوں کو کیا کر دو؟ پہنچا دو۔ یہ پڑوسیوں کا حق ہے، ان کے برائیوں کو بھی اچھائی سے جواب دینا چاہیے، ان کی برائیوں کو بھی، گھر کتنا بھی عالیشان ہو لیکن اگر پڑوسی اچھا نہیں ملتا ہے نا تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کرکری، تکلیف، ٹارچر، بار بار پریشانی۔ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں ظالم، فرعون کے خاندان کے، جن کے نیچر میں ہوتا ہے تکلیف دینا، بدبو پیچھے سے آ رہی ہے اور آگے والوں کو تکلیف دے گا، غلطی کچھ بھی نہیں ہے لیکن غلطی کا مدعا بنا کے اس کو کیا کرے گا؟ جھگڑے شروع کرے گا۔ تو ایسے پڑوسی ہم نہیں بننا چاہیے، اچھے پڑوسی بنے۔ دوسرا سوال، اگر مجھے کوئی 4 لوگوں کے سامنے بولتا ہے کہ تم یہ غلط کام کیا یا گناہ کرتے ہو، جبکہ میں وہ گناہ نہیں کرتا، اگر اس وقت ان 4 لوگوں کے سامنے میں صبر کا پیالہ پی لیتا ہوں تو کیا قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ ابھی یہ تو حیثیت پر رکھا ہے، جس لوگوں کے سامنے تم پر غلط باتیں کہہ رہا ہے
اور واقعتاً تم غلطی پر نہیں ہو اور تمہارے اندر وہ گناہ نہیں ہے، تو جن لوگوں کے سامنے اس نے الزام لگایا ہے، اگر اس الزام کا اثر ان لوگوں پر بھی ہوگا اور اس کا نقصان آگے چل کے تمہارے ذات پر یا تمہارے گھر والوں پر ہوگا، تو ایسے شخصوں کو چاہیے کہ اسی وقت اس کے الزام کو دفع کرے، اس سے کہے کہ بھئی میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو نے جو کیا ہے، تو نے جو کہا ہے وہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، وہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ پیارے انداز میں بول دے، بحث بازی نہ کرے اور چھوڑ کے چلا جائے۔ چوتھا سوال، اگر غیر محرم تکلیف دے، کمنٹ کرتی ہے، غیر محرم لڑکی ہے یا عورت ہے، کمنٹ کرتی ہے اور تکلیف دے رہی ہے، تو چپ چاپ وہاں سے چلے جانا ہے یا اس کو چپ کروانا صحیح ہوگا؟ پتلی گلی سے نکل جائے، غیر محرم کو جواب دینا نہیں ہے، پتلی گلی سے کیا ہو جائے؟ چلے جانا چاہیے۔ یہ کبھی کبھی جھگڑے بھی محبت کا بھی سبب بن جاتے ہیں، کبھی کبھی جھگڑے بھی محبت کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ سامنے غیر محرم کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر نوجوان لڑکی ہے تو نوجوان لڑکی کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کا سلام کا جواب دینا بھی تم پر واجب نہیں ہے، جہاں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسی عورت نے تم کو سلام کیا ہے جو عورت پر فتنے کا اندیشہ ہے عمر کے اعتبار سے، تو ایسے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت پر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اگر وہ سلام کرتی ہے یا تم اس کو سلام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر سوال میں کیا پوچھا ہے کہ غیر محرم اگر کوئی تکلیف دیتی ہے تو اس کے منہ نہ لگے، اس کے منہ نہ لگے، پتلی گلی سے وہاں سے نکل جائے، پتلی گلی نہ ملے تو چوڑی گلی سے چلے جائے۔ السلام علیکم۔